اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں پیران پیر حضور غوث پاک کا، جو محمد درمیان انبیاء، عبد القادر درمیان اولیاء۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، پیران پیر حضور غوث پاک ولیوں کے سردار۔ حضور غوث پاک کا بڑا مشہور لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ آخر آپ کو یہ لقب رکھا کس نے، اور یہ لقب رکھا کیوں گیا؟ در حقیقت دین کا تعلق، آپ کے اصل دین کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو بظاہر فارمیلٹیز تو پوری ہوتی ہیں، لیکن ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضور غوث پاک نے بغداد کے جنگلوں میں 25 سال گزارے تھے۔ 25 سال آپ نے سخت چلہ مجاہدہ اور ریاضت کی۔ 25 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ دنیا کی طرف چلے جائیں۔ خضر علیہ السلام نے آ کے آپ کا امتحان لیا، آزمائش کی، اور جب گفتگو ہوئی خضر علیہ السلام سے تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، میرا انتظار کریں اور میں آتا ہوں۔ اور حضور غوث پاک نے زبان دی کہ میں یہاں پر تمہارا انتظار کروں گا۔ 1 سال کے بعد لوٹتے ہیں، حضور غوث پاک وہیں ہیں۔ دوسری دفعہ پھر جاتے ہیں، تیسری دفعہ پھر جاتے ہیں۔ جب 3 سال ایسے کٹتے ہیں، حضور غوث پاک صرف اسی ایریے میں ہوتے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو خضر علیہ السلام التجا کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ سے بڑھ کر ثابت قدم ولی نہیں دیکھا۔ خدا را جنگلوں کو چھوڑ دیں، دنیا کی طرف جائیں، مخلوق خدا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مخلوق خدا کو خدا آپ کے وسیلے سے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو آپ نے 25 سال کے چلے اور مجاہدے کرنے کے بعد آپ نے رخ کیا شہر کا۔ جب آپ شہر کی طرف جا رہے تھے تو جنگل میں ہی ایک بالکل بوڑھا انسان سویا ہوا تھا، اور وہ حضور غوث پاک کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مجھے پکڑ کر اٹھائیں۔ تو حضور غوث پاک نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسے پکڑ کر اٹھایا تو ایک خوبصورت نوجوان ہو گیا۔ حضور غوث پاک پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہ حالت تمہاری کیسے ہو گئی؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ اور پہلی دفعہ اسی نے کہا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ پھر جب حضور غوث پاک نے شہروں کی طرف رخ کیا، حضور غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو لوگ زاروں قطار روتے تھے، حتیٰ کہ کئی لوگ کپڑے پھاڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ آپ کے صاحبزادے جناب پیر عبد الرزاق کو آپ کا خطبہ سنتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ جو لوگ آپ کا خطبہ سماعت کرتے تھے تو ان کے قلوب زندہ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ خطبہ فرماتے تو دنیا کے مختلف حصوں میں اولیاء اللہ حصار لگاتے تھے اور کہتے تھے جو یہ خطبہ پیران پیر حضور غوث پاک کا براہ راست بغداد سے سننا چاہتا ہے تو اس حصار میں آ جائے، اور جو لوگ اس حصار میں آتے تھے وہ براہ راست خطبہ بغداد سے سنتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور غوث پاک جب جلال میں تھے، جلال میں دستار اتری۔ جب آپ کی دستار اتری تو سب ولیوں نے اپنی دستار اتار دی۔ اگر حضور غوث پاک کے سر مبارک پر اگر دستار نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے سر پر حق نہیں بنتا کہ دستار رہے۔ آپ نے خطبہ فرمانے کے بعد اپنے خلیفے کو کہا کہ یہ تمام جس جس کی دستار ہے ان کے حوالے کر دی جائے۔ جب سب کو وہ حوالے کی جا رہی تھی تو ایک دوپٹہ تھا جو کہ رہ گیا، تو خلیفہ نے کہا کہ ایک دوپٹہ رہ گیا، یہ کس کا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مصر میں میری ایک بہن ہے، میرا خطبہ سن رہی تھی، جب اس نے دیکھا میرے سر سے دستار اتری ہے تو پھر اس نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار دیا ہے
کہ میرا بھی حق نہیں بنتا کہ میرے سر پہ دوپٹہ رہے۔ تو آپ کو حضور غوث پاک اس سے فرماتے ہیں کہ تم یہ دوپٹہ میرے کندھے پہ رکھ لو، وہ اٹھا لے گی۔ جب حضور غوث پاک کے کندھے پہ دوپٹہ رکھا گیا تو وہ غائب ہو گیا۔ حضور غوث پاک وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں پوری اپنے خطبات سے، اپنے الفاظوں سے، اپنے فیض سے دین کو زندہ کیا۔ تو اس وجہ سے ان کو محی الدین کہا جاتا ہے، دلوں کو زندہ کرنے والا، عشق کو زندہ کرنے والا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں حضور غوث پاک کے مریدین میں شامل ہو جائیں تو آپ کو دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا پڑے گی۔ آپ کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جائے، سمجھ جائیں آپ بھی حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو گئے ہیں، آپ کو بھی حضور غوث پاک کا فیض مل رہا ہے۔ آنکھیں بند کریں، تصور کریں حضور غوث پاک ہی آپ کو عطا کر رہے ہیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ۔ مالک نے چاہا، اللہ نے چاہا تو محی الدین کی طرف سے، جو دین کو زندہ کرنے والے ہیں، دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو ذکر قلب عطا ہو جائے گا۔ دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ